بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں تجوید کورس کا لیکچر نمبر 5۔ اس لیکچر میں ہم کیا سیکھیں گے؟ مخارج کی مکمل وضاحت انشاءاللہ۔ تو آئیے پیاری سی دعا سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی کل 29 ہیں، الف سے یا تک۔ تو آئیے تھوڑی سی ان کی ادائیگی سیکھ لیتے ہیں، ان کی پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ کون سے حروف ہیں۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ سا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے سرے سے ادا ہوتا ہے۔ جیم وسط زبان اور بالمقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ ہا وسط حلق یعنی حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ خا ادنا حلق سے جو منہ کی طرف ہے۔ دال زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ذال زبان کی نوک سے اور ثنایا علیہ کے سرے سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی پشت کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو پھر ادا ہوتا ہے۔ زا سین زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں، یعنی یہ تینوں چیزیں آپس میں ملیں گی تو یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ شین وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو اس سے ادا ہوتا ہے۔ صاد زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانتوں سے ادا ہوتا ہے۔ غاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑھوں سے ادا ہوتا ہے۔ او زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو ادا ہوتا ہے۔ وا زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے سے ادا ہوتا ہے۔ عین وسط حلق یعنی حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ غین ادنا حلق سے جو منہ کی طرف ہے۔ فا ثنایا علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ اس سے ادا ہوتا ہے۔ قاف زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے تو اس سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے تو اس سے ادا ہوتا ہے۔ لام زبان کا کنارہ کچھ حصہ حافہ اوپر والے یعنی زبان کا کنارہ ہے، پھر کچھ حافہ کا بھی کچھ حصہ ہے، جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے۔ نون زبان کے کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے، یعنی زبان کے کنارہ جب کہاں لگے؟ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے۔ ہا اقصی حلق سے جو سینے کی طرف ہے۔ حمزہ اقصی حلق سے جو سینے کی طرف ہے۔ یا وسط زبان اور بالمقابل اوپر کے تالو سے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ حروف مدہ الف واو اور یا ان کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا ہے۔ جب یہ مدہ ہوں، واو مدہ ہو، یا مدہ ہو، الف مدہ ہو، تو ان کا مخرج کیا ہوگا؟ یہ کہاں سے ادا ہوں گی؟ جوف دہن سے یعنی منہ کے خلا سے۔ جب یا متحرک اور یا لین ہو تو اس کا مخرج وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو ہوگا۔ جب واو متحرک اور واو لین کا مخرج جو ہے وہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے، یعنی ہونٹوں کو گول کرنے سے وہ ادا ہوتے ہیں، یا متحرک بھی اور یا لین بھی، جبکہ یا مدہ جوف سے ادا ہوتی ہے۔ اب ہے کہ بترتیب مخارج حروف کی مشق، یعنی مخارج کی ترتیب پر حروف کی مشق۔ کیسے؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون سے؟
الف واو یا، یہ حروف مدہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے حروف بھی کاؤنٹ کرنے ہیں اور ان کی پہچان بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ ابتدائی حلق، ادنا، اقصی حلق، وسط حلق، ادنا حلق، ٹھیک ہے، تینوں یہ ان کے مخارج ہیں۔ حروف لہاتیہ، قاف، کاف۔ پھر حروف شجریہ، شیم، شین، یا۔ حرف حافیہ، غاد یعنی کروٹ سے ادا ہونے والا، طرفیہ کنارے والے، زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، لام، نون، غا۔ حروف نطاعیہ، زبان کی نوک اور دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سرائے سامنے والے دانتوں میں، تا، دال، طا۔ حروف لساویہ، ثا، ذال، ظا۔ حروف صفیریہ، زا، سین، صاد۔ حروف شفویہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو، فا۔ اب یہاں تک ہمارے حروف تہجی پورے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ میں 3 آگے، الف واو یا، اور ان میں الف جو ہے نا، الف مدہ ہونے کی صورت میں آتا ہے، یہ متحرک جو ہوتا ہے یہ حمزہ ہو جاتا ہے جب یہ متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مخرج کیا بنا؟ جوف بنا، ٹھیک ہے، الف کا۔ اور واو اور یا مدہ ہونے کی صورت میں وہاں سے آئیں گی، اگر متحرک یا لین ہو، اگر متحرک ہوں یا لین ہو تو اسی طرح تو یہ اپنے اپنے مخارج سے، یعنی یہ اپنے اپنے مخارج سے، یعنی یا جو ہے وہ وسط زبان سے اور واو جو ہے وہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ہی ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہے جی نمبر 2 پر آ جاتے ہیں، حمزہ، ہا۔ 3 حروف ہو گئے، الف، حمزہ، ہا، عین، ہا۔ پھر 5 ہو گئے، پھر 7 ہو گئے، غین اور خا 7 ہو گئے، پھر قاف اور کاف 2 لہاتیہ کے ملائے تو کتنے ہو گئے؟ 7، 8، 9 ہو گئے۔ حروف شجریہ کے 3 ہوئے تو پھر کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ حرف حافیہ 13 ہو گئے، اور حروف طرفیہ کے 3 ملائے تو کتنے ہو گئے؟ 13، 16 ہو گئے۔ حروف نطاعیہ کے 3 ملائے تو کتنے ہو گئے؟ 19 ہو گئے۔ حروف لساویہ کے 3 ملائے تو 22 ہو گئے، اور حروف صفیریہ کے 3 ملائے تو 25 ہو گئے۔ حروف شفویہ کے 4 ملائے تو 29 ہو گئے۔ یہ کل 29 حروف تہجی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی ترتیب جو ہے وہ الف سے لے کر یا تک وہ ترتیب نہیں ہے جو حروف تہجی میں ہم پڑھتے ہیں، بلکہ یہ ترتیب ان کے مخارج کی بنیاد پر ہے۔ پہلا مخرج حروف مدہ یعنی جوف ہے، دوسرا مخرج حمزہ، ہا یعنی اقصی حلق ہے، تیسرا مخرج وسط حلق یعنی عین اور حا کا مخرج ہے، چوتھا مخرج غین اور خا یعنی ادنا حلق ہے، پانچواں اور چھٹا حروف لہاتیہ میں اکٹھا آ جاتا ہے بترتیب اس طرح سے، قاف 5واں ہے اور کاف 6واں ہے۔ حروف شجریہ مخرج نمبر 7 ہے، جیم، شین، یا۔ حرف حافیہ مخرج نمبر 8 کا ہے۔ حروف طرفیہ مخرج نمبر 9، 10 اور 11 تینوں اس میں آ جاتے ہیں۔ حروف نطاعیہ یہ تینوں ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں، مخرج نمبر 12 ہے ان کا۔ حروف لساویہ مخرج نمبر 13 ہے۔ حروف صفیریہ تینوں ایک ہی مخرج نمبر 14 کے حروف ہیں۔ حروف شفویہ میں فا جو ہے وہ مخرج نمبر 15 ہے، اور با، میم، واو یہ مخرج نمبر 16 کے ہیں، اور مخرج نمبر 17 اب کہاں رہ گیا؟ مخرج نمبر 17 خیشوم ہے، یعنی ناک کا بانسا ہے، اس سے حروف غنہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈبل حرکت والے حروف جیسے من، 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 ٹھیک ہے، تو یہ غنہ کی آواز وہاں سے آتی ہے۔ اچھا آگے آ جاتے ہیں حروف قلقلہ۔ تو یہ حروف قلقلہ، یہ قلقلہ ایک صفت ہے حروف کی، قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف میں قلقلہ کی صفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 7 حروف مستعلیہ ہیں جو ہمیشہ
موٹے پڑے جاتے ہیں، اور وہ ہیں صاد، صاد، قا، ظا، غین، خا، قاف۔ تو یہ ان کی صفت ہے، مستعلیہ موٹا ہونا، ہمیشہ موٹا ہی رہنا ہر حال میں، چاہے کچھ بھی کوئی بھی حرکت لگی ہو، ہر حال میں یہ موٹے رہتے ہیں، تو یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو موٹے حروف کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید لیکچر سننے کے لیے چینل سے جڑے رہیں۔ جو چیز سمجھ نہ آئے اس کے لیے ان باکس ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔